گزشتہ ہفتے کرگیزستان میں کرگیز مقامی لوگوں کی ایجپشن اور پاکستانی لوگوں کے ساتھ شدید لڑائیاں ہوئیں۔ خاص طور پر پاکستانی طلباء و طالبات کی بڑی تعداد شدید خوف و ہراست کا شکار ہے۔ اس سلسلے میں ناظرین کو بتائیے آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کرگیزستان میں بھی اتفاق سے ہم کچھ سال رہے ہیں، اس سماج کو بھی جانتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں 1996، 98، 97، 98 ان سالوں کی۔ تب بھی پاکستانی اسٹوڈنٹس وہاں پہ خاص طور پر میڈیکل میں ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اب تو سنا ہے اس سے بھی بڑی تعداد وہاں پہ ہو چکی ہے۔ ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا سوشل میڈیا پہ، ٹیلی ویژن سکرینوں پہ کہ کس طرح وہاں پہ لڑائیاں ہوئیں، کیونکہ جو بتایا جاتا ہے کہ ایجپشین اسٹوڈنٹس جو وہاں پہ پڑھتے ہیں ان کی لڑائیاں ہوئیں، عرب اسٹوڈنٹس سے، ایجپشنز اور کچھ اور عرب، ان کی لڑائیاں بنیادی طور پر مقامی کرگیز لوگوں سے ہوئی۔ جو مقامی کرگیز لوگ ہیں وہاں کے، انہوں نے تو رشینز کو وہاں رہنے نہیں دیا، چونکہ وہ بہت متعصب قسم کے وہ بھی ہیں۔ اور میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ یہ جو عرب اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بھی مسئلے کوئی کام نہیں ہوں گے، یہ بھی مطلب کوئی بہت عظیم کلچر کے لوگ تو نہیں۔ آئی ایم سوری ٹو سے دس، مجھے یہ کہنا پڑے گا۔ اب پاکستانی اس میں وہ پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ ہم خام خواہ بیچ میں رگڑے گئے کیونکہ ہم بھی براؤن سکن ہیں، مگر جو اطلاعات ہمیں کرگیزستان سے مل رہی ہیں، کچھ پاکستانی اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی ایسی حرکتیں ہوئیں جن کی وجہ سے وہ لوکل کرگیز پرووک ہوئے ان کے ساتھ لڑنے میں۔ خیر میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستانیوں یا ایجپشنز کی وجہ سے ایسا سب کچھ ہوا، وہ لوکل کرگیز بھی کافی والاٹائل قسم کے لوگ ہیں۔ اچھا، یہ اب سارے والاٹائل لوگ ہیں، مقامی جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی والاٹائل ہیں، اور جو قومیں وہاں پہ پڑھ رہی ہیں، اب ظاہر ہے کوئی امریکی تو وہاں پہ میڈیکل کالج میں نہیں پڑھ رہا نا، کوئی کینیڈین تو نہیں پڑھ رہا نا، جن کو داخلے نہیں مل رہے چونکہ کم ہے میڈیکل سکول یا دوسرے انجینئرنگ کے سکول عرب ورلڈ میں بھی، پاکستان میں بھی، ایون سو مچ سو عرب ورلڈ کے علاوہ انڈین اسٹوڈنٹس بھی ایک اچھی تعداد میں وہاں پہ پڑھتے ہیں۔ تب بھی پڑھتے تھے جب ہم وہاں پہ رہتے تھے، آج بھی پڑھتے ہیں جب ہم وہاں سے خبریں سنتے ہیں۔ تو انڈین اسٹوڈنٹس بھی ظاہر ہے وہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کی طرح ہی دکھتے ہیں، ہم سب ایک ہی طرح کے ہیں، ایک ہی جین کے لوگ ہیں، ایک ہی ڈی این اے کے لوگ ہیں۔ تو ان پہ بھی یہ تھوڑا بہت پریشر آیا، ان کے خلاف بھی وائلنس کیا کرگیز لوگوں نے جو اطلاعات آئیں، مگر انہوں نے پن پوائنٹ کر کے پاکستانی جو ہاسٹلس تھے، پاکستانی اسٹوڈنٹس کے جو ہاسٹل تھے اس پہ اٹیک کیا۔ لڑکیاں بھی اب کافی تعداد میں پاکستانی بیک گراؤنڈ کے پڑھتی ہیں وہاں پہ۔ تو یہ جب یہ پچھلے ہفتے طوفان بدتمیز مچا تو میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ جو پاکستانی بچے کرگیزستان میں پڑھ رہے ہیں ان میں سے کچھ بچے ٹک ٹاک پہ یا انسٹاگرام پہ یہ بیان بازی کر رہے ہیں کہ دیکھیے ہمارے ساتھ برا حال ہے، مریم نواز شریف کو شرم نہیں آتی۔ اچھا، میں سوچنے لگا کہ یہ بچے بھی اتنے ہی جاہل ہیں جتنے انفارچونیٹلی پاکستان کی باقی قوم ہے۔ اب وہاں پہ اگر بشکیک میں ان کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے تو اس میں مریم نواز شریف کا کیا لینا دینا؟ مریم نواز شریف تو پاکستان کے ایک پروونس کی چیف منسٹر ہے، اس کا پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اب بچے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی کہ جو ہماری ایمبیسی ہے وہ کام نہیں کر رہی ہے۔ آف کورس ایمبیسیز، پہلی بات تو یہ ہے پوری دنیا کی جو ایمبیسیز ہوتی ہیں وہ اتنی ایکٹیو نہیں ہوتی بہت سارے کاموں میں، ان کے راہ میں بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں، ان کے عملے کی تعداد بھی بڑی محدود ہوتی ہے، اور تیسرا میں مانتا ہوں کہ یہ کام چور بھی ہوتی ہیں ایمبیسیز، یہ دنیا بھر کی ایمبیسیز کا یہ مسئلہ ہے۔ چلیے وہ تینوں چاروں چیزیں ہیں، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس ہنگامے کے چند گھنٹے بعد پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک ٹویٹ دی، اس میں انہوں نے کہا کہ میں بہت کنسرنڈ ہوں، میں نے پاکستان ایمبیسی کو کہا ہے کہ فوری طور پر ایکشن لیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا پاکستان ایمبیسی نے ایکشن لیا، پاکستان نے وہاں پہ کچھ طیارے بھی بھیجے، کچھ کمرشل فلائٹ سے مسافروں کو، ان بچوں کو خاص طور پر نکالا۔ شاید اب تک جو میری انفارمیشن ہے 700-800 یا شاید 1000 اسٹوڈنٹس نکالے جا چکے ہیں۔ وہاں پہ اسٹوڈنٹس کی تعداد جو ہے 12-13 ہزار بتائی جاتی ہے۔ ایون انڈین ایمبیسی نے بھی وارن کیا اپنے انڈین اسٹوڈنٹس کو جو وہاں پہ پڑھتے ہیں کہ بھئی آپ باہر نکلتے ہوئے احتیاط کیجئے، کیونکہ جو حملے کرنے والے ان کو تو نہیں پتہ چل رہا کہ یہ ایجپشن ہے یا پاکستانی ہے یا انڈین ہے، وہ تو سب پہ حملے کر رہے ہیں، چونکہ وہ بھی انفارچونیٹلی کافی جو مقامی لوگ ہیں وہ کافی جیسے کہتے ہیں وائلنٹ قسم کے لوگ ہیں، مجھے یہ کہنا چاہیے بیکاز آئی پرسنلی ایکسپیرینس دیٹ۔ تو اس ساری سچویشن میں کرگیزستان سے اب ظاہر ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، اب پاکستان کا سوشل میڈیا ہی کہہ رہا ہے کہ بھئی کچھ تو کرگیز لوگوں کے بھی مسائل ہیں، کچھ
ہم اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی اسٹوپڈ حرکتیں کی ہوں گی. لیکن مجھے یوں لگتا ہے جو میں نے اپنے آزاد سورسز سے جو کچھ 2-4 دوست ہمارے وہاں پہ اب رہ گئے ہیں ان سے جو چیک کیا, جاننے کی کوشش کی, تو یہی اندازہ ہوا کہ یہ ایک بہت ہی کھچڑی مچا ہوا معاملہ ہے, اور وہاں پہ لوگ اٹیک بھی کر رہے ہیں, مقامی لوگ بھی اٹیک کر رہے ہیں. ظاہر ہے یہ بچے بھی پریشان ہیں. اکثریت بچوں کی تو وہ بہرحال معصوم ہی ہوتی ہے. ہنگامہ کرنے والے, بدماشی کرنے والے بچے تو کم ہوتے ہیں, لیکن وہ جو کم ہوتے ہیں جنہوں نے بدماشی کی ہوتی ہے, ہنگامہ کیا ہوتا ہے, یا کوئی ایسے حالات کریٹ کیے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے سفر سب کو کرنا پڑتا ہے. اب دیکھیے کرغیزستان کے جو میڈیکل سکول ہیں وہ ان میں بھی اب پاکستانی بزنس مینوں کی اچھی خاصی شراکت داری ہے. جس طرح یہ لوگوں کی ہیومن سمگلنگ کرتے ہیں نا, یا جیسے یہ امپلائمنٹ ایجنسیز کی ابھی ہم دبئی میں اور یو اے ای میں بات چیت کر رہے تھے, اسی طرح انہوں نے دیکھا کہ اگر اس کام میں پیسہ ہے تو کیوں نہ ہم خود ہی اپنے اسکول کھول لیں. انہوں نے خود بھی اسکول کھولے ہوئے ہیں وہاں کی کرغیز انتظامیہ کے ساتھ مل کے, حصہ رکھ کے ان کے. تو اس طرح کی کاروائیاں کی ہوئی ہیں. اور ظاہر ہے اسٹوڈنٹس کا آپ دیکھ لیجیے کینیڈا میں کتنا اسٹوڈنٹ آ رہا ہے, 1 ملین سال کا اسٹوڈنٹ ابھی کچھ سال پہلے تک آتا رہا, اور وہ کتنا بڑا بجٹ لاتا تھا, بیکاز ان کے جو داخلے تھے وہ 3 گنا زیادہ کینیڈین شہری کی نسبت وہ ایکسپینسو ہوتے تھے. تو اسی طرح جو کرغیز بچہ ہوگا جو پڑھتا ہوگا میڈیکل اسکول میں, اس کا لیٹ سے اس کی اگر مہینے کی فرض کیجئے, اگر وہاں پہ میں رف کہہ رہا ہوں, اگر $1 ہوگی فرض کیجئے اس کی خرچہ, تو جو فارن اسٹوڈنٹ ہوگا تو وہاں پہ سنا ہے $5 سے $6 یعنی 5 سے 6 گنا زیادہ ہوگا. کچھ کہتے ہیں کچھ اسکولوں کالجوں میں 10 گنا زیادہ تھا. وہ اس لیے جاتے ہیں یہ بچے انڈیا سے, پاکستان سے, نیپال سے, عرب ورلڈ سے وہاں پڑھنے کے لیے, چونکہ ان کے ملکوں میں میڈیکل اسکول خاص طور پر اور انجینئرنگ کے اسکول کالجز کم ہیں, داخلے کم ملتے ہیں, آبادی زیادہ ہے. تو پھر وہ جو بچے افورڈ کر سکتے ہیں, یا ایون ان کے والدین پیسہ ادھار لے کے, اپنا گھر بیچ کے, زیورات بیچ کے ان کو بھجواتے ہیں, پھر یہ بیچارے وہاں پرابلمس میں آ جاتے ہیں. تو یہ کرغیزستان میں چل رہا ہے. اور ابھی یہ جو ہوا ہے کرغیزستان میں, ظاہر ہے وہاں پہ پروٹیسٹ یا جو بلوے تھے وہ قابو کر لیے ہیں وہاں کی سرکار نے کسی حد تک, مگر جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں ٹینشنز ہیں اور بڑی زیادہ کشیدگی پائی جاتی ہے کیمپسز میں بھی, گلیوں سڑکوں میں بھی. اور اب پاکستانی الٹیمیٹلی میکسیمم کی تعداد واپس آنا چاہے گی, اور ایون انڈین بچے بھی سوچیں گے کہ ہم واپس آئیں. میرا یہی سوال ہے اگلا, اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد واپس آ رہی ہے اور مزید واپس آنا چاہتی ہے, تو اس سے پاکستان اور کرغیزستان کے تعلقات پر کیا اثر؟ دیکھیے پاکستان اور کرغیزستان کے تعلقات ایک الگ مسئلہ ہے, میں اس پہ بعد میں آتا ہوں. پہلے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کرغیزستان پر اس کا کیا اثر پڑے گا. کرغیزستان کی اکانومی کوئی بہت عمدہ اکانومی نہیں ہے, چھوٹی اکانومی ہے, اور کافی ڈاماڈول ہے, کرپشن وہاں پہ بھی بہت ہے. اور ان کی اکانومی میں ٹورزم ایک ہے امپورٹنٹ فیکٹر. پھر ان کی اکانومی میں یہ جو اسٹوڈنٹس, یہ جو ایجوکیشن ٹورزم چلیے آپ کہہ لیجیے, یا اسٹوڈنٹس کا آنا, یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اب ظاہر ہے جب اسٹوڈنٹس کم ہوں گے, یہ پیسے بھی خرچ کرتے ہیں, رہتے ہیں, تو ہاسٹلوں کے کرائے بھی دیتے ہیں, تو اکانومی چلتی ہے. اب یہ اسٹوڈنٹس وہاں سے نکلیں گے, اور بھی یہ جو واقعات ہوئے ہیں ترکی کے, ادھر ادھر کے ملکوں کے جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں وہ بھی انسیکیور فیل کریں گے. تو کرغیزستان پہ اس واقعے کی وجہ سے کافی برا اثر پڑے گا, ان کی اکانومی کافی شیٹر ہوگی بری طرح. اب پاکستان پہ یہ اثر پڑے گا کہ پاکستان کے یہ بچے باہر گئے ہوئے تھے اور پڑھ رہے تھے, چلیے کسی کام میں یہ لگے ہوئے تھے, اپنا کیریئر بنانے میں بزی تھے. اب یہ واپس آئیں گے تو ان کو پاکستان کے میڈیکل کالجوں میں داخلہ تو نہیں ملے گا, بیکاز ان کو تو پہلے ہی نہیں مل رہا تھا, یہ میرٹ پہ ہی نہیں آتے تھے, اتنی سیٹیں ہی نہیں ہیں وہاں کے میڈیکل کالجز میں کہ ان کو وہاں پہ داخلہ مل سکتا تھا پہلے بھی, تو اسی لیے یہ باہر گئے تھے. اب یہ واپس آئیں گے تو بالکل یہ خالی ہو جائیں گے. اور سوال تو یہ بھی ہے کہ اتنے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے. چلیے وہ تو ایک الگ بحث ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو اب 10-12 ہزار بچے واپس آئیں گے, اس کے نتیجہ میں ازبیکستان میں, قزاقستان میں, وہاں پہ بھی یہ اثرات پڑیں گے, ترکمانستان میں وہاں پہ بھی اثرات پڑیں گے, چونکہ وہ بھی وہاں کی مقامی آبادیاں بھی ویسی ہی ہیں جیسی کرغیز ہیں. اچھا اب یہ ٹینشن اگر ادھر چلی گئیں تو پاکستان کے یہ 40-50 ہزار اسٹوڈنٹس ہیں, اگر اس میں سے 15-20 ہزار بھی واپس آ گیا تو پہلے تو یہ مسئلہ ہوگا کہ ان بچوں نے جو پیسے وہاں پہ ضائع کیے ہوئے ہیں, ظاہر ان کے والدین کے پیسے ہیں, وہ اکانومی بھی, پاکستان کی اکانومی پہ یہ اثر پڑے گا. پہلے تو کرغیزستان کی اکانومی
تو شیٹر ہوگی ہی ہوگی. پاکستان کی اکانومی پہ یہ اثر پڑے گا. پھر یہ ویلے ہو کے فارغ ہو کے جب آئیں گے تو وہ فرسٹریٹ ہوں گے, وہاں پہ آ کے لڑیں گے. پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں کا حصہ بنیں گے, جس میں سے زیادہ تر تو یہ تحریک انصاف کے ہی لوگ ہیں, چونکہ تحریک انصاف ہی جوانوں میں وہاں پہ پاپولر ہے. وہ عمران خان صاحب کی پارٹی کا ہی ایسا مزاج ہے, تو یہ اور دنگا مشتی میں پڑیں گے. تو یہ پاکستان کے اکنامک مسائل بھی بڑھیں گے اور سوشل مسائل بھی بڑھیں گے ان کے واپس آنے سے. اب ان دونوں ملکوں کے جو آپس کے تعلقات ہیں اس کے طرف آتے ہیں, وہ آلریڈی سٹرینڈ ہو گئے ہیں, اس لیے کہ کرغیزستان کا یہ مسئلہ ہوگا کہ بھئی یہ پاکستانیوں کی وجہ سے ہمارے اور اسٹوڈنٹس بھی آنا بند ہو گئے. حالانکہ وہ پاکستانیوں کی وجہ نہیں ہے. کرغیز سرکار بھی پاکستانی سرکار کی طرح 19-20 کے فرق کے ساتھ سوچنے والی سرکار ہے, وہ بھی کوئی اتنی سمجھدار سرکار نہیں ہے. وہاں پہ بھی بہت برا حال ہے. اب وہ بھی مطلب بلیم گیم کھیلیں گے پاکستان پر. پاکستان کے جو وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم ہیں مسٹر اسحاق ڈار, انہوں نے پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے فوری طور پر جانے کی کرغیزستان کوشش کی تھی تاکہ وہاں جو ان کے اوپر پولیٹیکل دباؤ آیا اس کو سالو کریں. تو کرغیزستان کی سرکار نے ان کو آنے سے روک دیا. انہوں نے کہا نہیں یہ بڑا چھوٹا مسئلہ ہے. اپیرنٹلی انہوں نے یہی کہا کہ بڑا چھوٹا مسئلہ ہے, آپ نہ آئیے. حالانکہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے اور کرغیزستان کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کافی بڑا مسئلہ ہے. لیکن بہرحال ان دونوں کے تعلقات بھی اور سٹرینز ہوں گے. تو یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مجھے آئی ہیو ٹو بی فیئر, یہ کرغیزستان میں ہوا ہے تو یہ کرغیز حکومت کی رسپانسبلٹی تھی اس کو ہینڈل کرنا. They did not handle it properly. ظاہر ہے ڈومیسٹک پرابلمس تو ہمیشہ ڈومیسٹک گورنمنٹس ہی حل کرتی ہیں نا, یہ آپ باہر سے تو نہیں کر سکتے حل اس کو. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.